ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اس اپنے گھر میں اور اس مبارک اجتماع میں دینی مجالس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہم نے الحمدللہ مختلف مجالس میں، مختلف نشستوں میں ہم نے دین کی بات سنی. سب احباب نے، سب حضرات نے ماشاءاللہ مختلف طریقے سے آپ ہم نے بات رکھی. اب اس پر عمل کرنا ہے. خالی سننا اور چلے جانا یہ کافی نہیں ہے. بے شک یہاں آنا اور سننا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل تو عمل ہے. چینل اسلام دی اصل تو بیسٹ عمل وے ہے. آف لائف. سن کر اس پہ عمل کرنا، اور پھر عمل کر کے سننا بھی، عمل کرنا بھی، اور دوسروں تک اس کو پہنچانا. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اس امت کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی عمل کرے اور دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے والے بنائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے درخواست یہ ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے، کچھ ہمارے محلے والے، ہماری مسجد والے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں حاضر نہ ہو سکے، اجتماع میں شریک نہ ہو سکے، اب ان کو جا کے ہم یہ باتیں سنائیں. اس سنانے سے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے دماغ میں، ہمارے دل دماغ میں یہ بات پکی ہو جائے گی، جم جائے گی. اور دوسرا، دوسروں تک پہنچانے سے ہمارا کچھ نہ کچھ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا ہوگی. اور اپنے ساتھیوں کو نقصان سے بچانا، نقصان سے نکالنا. یہاں آتے سنتے تو ان کا فائدہ ہوتا. اب یہاں نہ آ سکے، سن نہ سکے، اور یہاں اجتماع میں شریک نہیں ہو سکے، ہم جا کے ان کو سنائیں گے تو پورا تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو نقصان سے بچ جائیں گے. اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہم سب جو ہے خود بھی عمل کرنے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم نے سنا، اور خاص طور سے اب جو اس وقت کی مجلس میں جو آپ نے ہدایات سنی اور جو آپ نے کام کرنے کا آداب اور طریقے سنے، اس پہ تو ہم سب نے ہی عمل کرنا. کیوں بھائی عمل کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ درخواست یہ ہے، ان اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے انفرادی اعمال کو بھی ہم نہ بھولیں. انفرادی اعمال کو بھی نہ بھولیں. صبح و شام کی تسبیحات ہیں، 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اور اسی طرح شام کو تیسرا کلمہ درود شریف استغفار. اور اسی طرح ہر عمل سنت کے مطابق، گھر کے اندر بھی سنتوں پہ عمل کریں، گھر سے باہر بھی سنتوں پہ عمل کریں. سنت والا عمل اللہ کیا مقبول ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہر وہ عمل جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے نکلا، ہر وہ بات، ہر وہ قول جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے، وہ سب اللہ کیا پسندیدہ ہے. اور جو اس کو کرنے والے، جو اس کو کہنے والے اور ان پہ عمل کرنے والے، وہ بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. محبوب کا ہر عمل محبوب، اور اس عمل پہ عمل کرنے والا وہ بھی اللہ کیا محبوب. اس لیے ہم سنتوں کا پورا اہتمام کریں. لباس میں، کھانے پینے میں، معاشرت میں، معاملات میں، ہر چیز میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم سنتوں کا اہتمام کریں. زندگی کے ہر شعبے میں ہم سنتوں کا اہتمام کریں.
اور اسی طرح جو نوافل ہیں 4 وقت کے نوافل، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان کا پورا اہتمام۔ تہجد کا تو ہم سب اہتمام کریں۔ تہجد کا وہ قیمتی وقت ہے، تہجد کا وہ مبارک اور قیمتی وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں۔ تہجد کا ہم سب اہتمام کریں۔ آج کل تو ویسے بھی سردیوں کی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، ہم اہتمام کریں تہجد میں اٹھ کر، اور تہجد میں اٹھ کر لمبے لمبے نفل پڑھیں، قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں، قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں۔ جی اگر حفاظ ہیں تو ماشاءاللہ، اور اگر حافظ نہیں ہیں تو جو صورتیں ہم کو یاد ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں صورتیں ہم یاد کر لیں۔ سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، اچھا ہے کہ ہم یہ صورتیں یاد ہوں گی تو پڑھنے کا اہتمام ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنے میں کبھی رہ جاتا ہے، کبھی ناغہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین ہر روز صبح کو پڑھنی چاہیے۔ فرمایا کہ جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے دن بھر کی اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کا اہتمام، ایسی صورتیں جو ہے موٹی موٹی، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک، سورہ واقعہ، اور جتنی اللہ ہمت دے تو تہجد میں نفلوں میں قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک میں دیکھ کر کریں۔ چوتھا بڑا عمل تہجد کے وقت کا، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے، اور دنیا بھر میں جتنے تبلیغ والے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعائیں کریں، ان سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور اس مبارک محنت کو ساری زندگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی قصور، کسی گناہ، کسی غلطی کی وجہ سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے۔ اہتمام سے دعا کرے سب تبلیغ والوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری امت کے لیے دعا کریں۔ امت میں امت مسلمہ بھی ہے، امت غیر مسلمہ بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کریں۔ بہت اہتمام سے دعا۔ تہجد کے وقت کی دعائیں قبول ہیں، تہجد کے وقت کی دعائیں قبول ہیں، خوب رو رو کے اللہ سے مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے تو اس کو چاہیے اپنی دعا میں روئے، رو کے دعا کرے، اور ارشاد فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ رو نہیں رہا، جھوٹ موٹ رونے کی شکل بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کی بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینے چھپا رہے ہیں، جو دلوں کے اندر جو جذبات ابھر رہے ہیں اور جو جذبات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ خوب معلوم ہے کہ رو نہیں رہا، لیکن جھوٹ موٹ کا رونا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آج یہ جھوٹ موٹ رو رہا ہے، کل سچ مچ روئے گا، رونے والا بن جائے گا۔ جس کو سائیکل چلانے نہیں آتی، سائیکل چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آہستہ سے سائیکل چلانے والا بن جاتا ہے۔ آج ہم رونے کی شکل بنائیں گے، کل اللہ تعالیٰ ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اہتمام سے دعائیں کریں ساری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ ہم سب کے سامنے ہے کہ مسلمان کیسی کیسی پریشانیوں میں اور کیسی کیسی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، سب کے دعا کرنا ہمارے ذمے ہے، اور غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کریں۔ جی ہاں، غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اہتمام فرمائیں گے نا دعاؤں کا، اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دعا مانگو، اور ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ ہر مسلمان کو دعا والا بنانا ہے۔
اعمال والا اور دعا والا، عمل کر کے دعا کرنے والے بن جائیں، اپنی ضرورتیں اللہ سے دعا کر کے پوری کرائیں، اپنی پریشانیوں کو دعا مانگ کے اللہ سے دور کروائیں، اپنی تکلیفوں کو اللہ سے دور کروائیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے ایک اللہ ہے۔ تو اللہ سے اپنی پریشانیاں دور کروائیں، اپنی مصیبتیں ختم کروائیں، اور پوری امت کی مصیبتوں کو رو رو کے اللہ سے مانگ کر خوب الحاح اور تضرع کے ساتھ، خوب الحاح اور تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں، پوری انسانیت کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر سے تمام مصیبتوں کو ختم فرما دے اور سب کو اپنا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف رجوع نصیب فرما دے۔ دیکھیے پہلے کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوتا تھا، امت پہ کوئی تکلیف آتی تھی سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، مسجدیں بھر جاتی تھیں۔ اب کیسی کمی کی بات آ گئی کہ مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن ہمارا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہو رہا، اللہ سے نہیں مانگا۔ ہر ضرورت اپنی اللہ سے مانگے، ہر ضرورت اپنی اللہ سے مانگے، سارے مسلمانوں کی ضرورتوں کو، اپنی انفرادی ضرورتوں کو اللہ سے مانگے، کیونکہ ضرورتیں پوری کرنے والے ایک اللہ ہی تو ہیں، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اپنی ہر ضرورت اسی سے مانگ۔ دعاؤں کا پورا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے، جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ مختلف بیانوں میں، مختلف مجلسوں میں یہ بات آپ نے اہتمام سے سنی، اپنے معاملات کو درست فرمائیں، ہمارے معاملے غلط نہ ہوں۔ کاروبار، اسی طرح کھیتی باڑی اور اسی طرح ملازمتیں، ہم یہ معلوم کریں شریعت میں کیا طریقہ ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ اپنے زندگی کے ہر شعبے میں ہم سنتوں کو زندہ کریں اور غلط طریقوں سے بچیں۔ دیکھیے معاملات کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر میرے اوپر کسی کا حق ہے، مثلا قرض دیا یا کچھ تجارت والے لوگوں نے، تاجروں نے کوئی مال منگوایا، اس کے پیسے نہیں بھیجے اور پیسے بھیجنے میں دیر کر رہا ہوں، پیسے ہوتے ہوئے جان بوجھ کے تاخیر کر رہا ہوں، دیر کر رہا ہوں، یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں، کسی کے علم میں نہیں کہ میری موت کب آئے گی۔ اگر کسی کا قرض میرے ذمے رہ گیا تو مرنے والی اس جانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے جنازہ لایا جاتا کہ اس کی نماز پڑھا دیجیے، حالانکہ صحابی کا جنازہ، حضور پوچھتے اس کے ذمے کوئی حق تو نہیں؟ اگر کہتے جی ہاں اس کے ذمے قرض ہے تو فرماتے اپنے ساتھی کا جنازہ تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں۔ حضور اپنے صحابی کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اس لیے کہ اس کے ذمے حق ہے۔ وہ دنیا میں اپنے حقوق کو ادا، جو اس کے ذمے حقوق تھے ان کو ادا کر کے نہیں کیا۔ ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، غالباً صرف 6 درہم ان کے ذمے قرض تھا۔ حضور تشریف لائے، پوچھا ان کے ذمے کوئی حق تو نہیں؟ کہا جی ہاں 6 درہم ان کے اوپر، غالباً 6 درہم ان کے اوپر قرض ہے۔ حضور نے ساتھ مایا اپنے ساتھی کی نماز تم پڑھا۔ اب صحابہ کو بہت رنج کہ ایک معمولی سی رقم، 6 روپے سمجھ لیں آپ ایک اندازہ کرنے کے لیے، 6 روپے کی معمولی سی رقم حضور کی نماز جنازہ پڑھانے سے یہ بیچارے صحابی محروم ہو رہے ہیں۔ بہت دکھ ہوا سب کو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان کے یہ 6 درہم میرے ذمے، اب ان کے ذمے کوئی حق نہیں۔ حضور آگے بڑھے، ان کی نماز پڑھائے۔ معاملات ہمارے کھڑے ہونے چاہیے، کسی کا ہمارے ذمے۔ اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر، اور اپنے آپ کو استحموا انفسکم ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمانوں ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں اور اپنے آپ کو متہم کریں، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے اور میرا نقصان ہے، میں نے محنت نہیں کی۔ کسی مسلمان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، اپنے استغفار کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں کہ میری غلطی ہے، میں نے محنت نہیں کی، اپنے ساتھیوں کو محنت پر نہیں لگایا، اس ساتھی پر محنت نہیں کی جس کی وجہ سے یہ بیچارہ سنت سے محروم ہے، یہ بیچارہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، سنت کو چھوڑ کے زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو متہم کریں اور ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، اچھا گمان رکھیں۔ اچھا گمان بہت بڑی طاقت ہے، اچھا گمان بہت بڑی طاقت ہے۔
ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اس کی کمیوں کو نہ دیکھیں، ہر ایک کی خوبیوں کو دیکھیں۔ ہر انسان، ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں۔ ہم خوبیوں کو دیکھیں اور مسلمان کی خوبیوں کا تذکرہ کریں۔ خوبیوں کے تذکرے سے خوبیاں پھیلتی ہیں اور کمیوں کے تذکرے سے کمیاں پھیلتی ہیں۔ کمیوں کو نہ دیکھیں اور نہ اس کا تذکرہ کریں، ہرگز تذکرہ نہ کریں۔ مسلمانوں کی خوبیوں کو، ان کی اچھائیوں کو بیان کریں۔ اچھائیاں بھی ہیں، خوبیاں۔ کمیوں کو بیان کرنے سے کمیاں پھیلتی ہیں اور خوبیوں کو بیان کرنے سے خوبیاں پھیلتی ہیں۔ اس طرح ہم اپنی زندگی کے اعمال کو، اپنے زندگی کو، معاملات کو درست کریں، اخلاق سے پیش آئیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اتنے سلوک، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ اتنے سلوک، اپنے کاروبار والوں کے ساتھ اتنا سلوک، بازار والوں کے ساتھ، غرض ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہو، اچھا سلوک، اخلاق بھی بہت اعلیٰ ہوں، اخلاق بھی بہت اونچے، بہت اعلیٰ ہوں، اور معاملات بھی ہمارے کھرے اور صاف ستھرے۔ اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم يا حي يا قيوم برحمتك
برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها ما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها ما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحم أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا أول الأولين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مسافر إلا سلمته وبلغته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا رفعته ولا بلاء إلا رفعته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. فإنك أهل التقوى والمغفرة وإنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری پوری امت کی تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری مغفرت فرما.
مخفی رہ کر کیے، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم اپنی طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما اور پوری امت کو ایمان اور یقین کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما، اے اللہ پوری امت کو کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما، اپنے ہر غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، اے اللہ اپنے ہر غیر کا یقین ہمارے دلوں سے کھرچ کے عافیت کے ساتھ صاف فرما، اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات عالی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات عالی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ سچی محبت نصیب فرما اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما، ہر موقع پر ہر جگہ اور ہر عمل میں اے اللہ سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہم سب کو پوری امت کو اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما، ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، اے اللہ ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، ان سنتوں کے زندہ ہونے کے اے اللہ ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مردوں کو مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کی اور مستورات کو اپنے گھروں میں اول اپنے اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نمازوں پر ہمیں یقین نصیب فرما، اے کریم اپنی نمازوں پر ہمیں یقین نصیب فرما، نمازیں پڑھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا، اے اللہ نمازیں پڑھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا، اپنی ضرورتیں نماز پڑھ کر آپ سے پوری کرانے والے ہم بن جائیں، اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما، ہر پریشانی ہر مصیبت کو نماز پڑھ کر آپ سے دور کرانے والے بن جائیں اور نمازوں کو اہتمام سے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نماز کو پورے عالم میں زندہ فرما، نماز کو پورے عالم میں زندہ فرما، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما، اے اللہ جہالت سے محفوظ فرما، ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، علم دین کو علم الہی کو سیکھنے میں اے اللہ شرم کرنے سے اور ہچکچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ علم کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جہالت سے محفوظ فرما، جہالت سے محفوظ فرما، علوم نبویہ کو علوم قرآنیہ کو اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما، علوم قرآنیہ علوم نبویہ کو ان کے صحیح مفہوم کے ساتھ صحیح مصداق کے ساتھ اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما، اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا، اے اللہ اپنا دھیان نصیب فرما، آج تو یہ عجیب ہماری کیفیت ہو گئی کہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اے اللہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اور آپ کا پاک نام لینے میں ہم کو لذت نہیں آتی، اس مردنی کیفیت کو اے اللہ ختم فرما، اپنے نام لینے کی لذت کو نصیب فرما، اپنا ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا بنا، اہتمام کے ساتھ اے اللہ اہتمام کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل ہر وقت آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین کھرچ کے عافیت کے ساتھ صاف فرما اور اپنا دھیان نصیب فرما، ہر عمل کے کرنے سے پہلے اپنا دھیان نصیب فرما، ہر عمل کو کرتے ہوئے اپنا دھیان نصیب فرما، عمل کے بعد بھی اپنا دھیان نصیب فرما، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، اے اللہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما، اے اللہ مسنون اذکار اور مسنون اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت کے ہر موقع کے جو مسنون اعمال ہیں اور مسنون دعائیں ہیں ہر مسلمان
کے پہاڑ ٹوٹ چکے، پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا، اور مصیبتوں نکالنے والے آپ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک آپ کی ذات ہے جو ان کو مصیبتوں سے نکال سکتی ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے مسلمانوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آپس میں بے کو ختم فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ آپ سے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا کے کافروں کے لیے اے اللہ ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اے اللہ آپ کے سوا ہے کون؟ اے اللہ آپ کے سوا ہے کون جس سے مانگے؟ اے اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، ہماری محنتوں کا اظہار نہ فرما، اے اللہ ہماری محنتوں کا اظہار نہ فرما، اور پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جن کی نحوست سے امت پر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما کر امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اب تو امت کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ بہت قربانیاں دی جا چکی، مسلمانوں کا بہت خون بہایا جا چکا، اے اللہ مسلمانوں کا وہ خون جو آپ کے راستے میں آپ کے دین کی محنت کرتے کرتے بہتا تھا، اور آپ کے راستے میں دین کی محنت کرتے کرتے ان کی موتیں آتی تھیں، آج بے مقصد ان کو قتل کیا جا رہا ہے، بے مقصد ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اے اللہ مارنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو پتہ نہیں مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حال پر، اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے غریب کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے غریب کرم فرما۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، اے حفیظ حفاظت فرما، تم پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کے اخلاق کی، ان کی جان مال عزت آبرو کی، غزے کی، مسلمانوں کی ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے حفیظ حفاظت فرما، آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ حفاظت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے حفیظ حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بس اے اللہ بس فرما، بہت ان کا خون بہایا جا چکا، بہت ان کی عزتیں لوٹی جا چکی، بہت ان کا مال لوٹا جا چکا۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اور پوری کی پوری امت کو اپنی طرف رجوع نصیب فرما، پوری کی پوری امت کو اپنی طرف رجوع نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جس کے آپ اہل ہیں، ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جس کے ہم اہل ہیں۔ یقیناً آپ اہل التقویٰ، تقوی والے، آپ اہل مغفرت والے ہیں۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ ہم اپنی طرف سے پوری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ تو ہم نے یہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی محنت کو ہم نے چھوڑ دیا، امت نے اس کو چھوڑ دیا، جس کا زبردست نقصان یہ ہوا کہ امت میں سے دین نکل گیا۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، پوری امت کے جرم عظیم کو معاف فرما، اور جتنے جرائم، جتنے گناہ، جتنے قصور کیے اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے رحیم رحم فرما، اے کریم کرم فرما، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام۔ اے کریم رحم فرما، کرم فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما، ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما۔ جتنے مسلمان بھائی ہمارے بیمار ہیں، ہم جتنے یہاں موجود ہیں، ہم میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے، پوری امت میں سے جو بھائی بیمار ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ انہوں نے بیماری کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی یا نہ کی، اے اللہ سب کے بیماروں کو صحت نصیب فرما، سب بیماروں کو صحت نصیب فرما، ہمارے بزرگوں کو بھی صحت، ہمت، قوت عطا فرما۔ اے اللہ امت کو ان سے زیادہ زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے ہی مانگتے ہیں،
ہی عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں، آپ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آپ سے مدد مانگتے ہیں، اپنی مدد شامل حال فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، اور اے اللہ امت کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتوں پیدا فرما۔ اے اللہ جو اپنے بچوں کو رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کے جوڑ والے دیندار رشتے ملا دیجیے، اور جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد نیک اور صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد بگڑ گئی ہے اے اللہ ان کی بگڑی ہوئی اولاد کو سدھار دیجیے، آپ ہی سدھارنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کون اصلاح کرنے والا ہے؟ آپ کے علاوہ کون سدھارنے والا ہے؟ اے اللہ کوئی سدھارنے والا نہیں، دل آپ کے اختیار میں ہے، دلوں کو پلٹ دیجیے، سب کے قلوب کو اللہ پاک صاف فرما دیجیے، اپنے دین کی طرف موڑ دیجیے، سب کے قلوب کو اپنے دین کی طرف موڑ دیجیے، اپنی طرف موڑ دیجیے۔ ہر مسلمان کو مسجد کا عادی بنا، ہر مسلمان کو اعمال کرنے والا بنا، ہر مسلمان کو اپنے حکموں پر اپنے نبی کے طریقوں میں چلنے والا بنا۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، سوء خاتمہ سے عباد فرما۔ ہم سب کی جب موت آئے کلمہ ہماری زبان پر ہو، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ کسی مسلمان کو بھی کلمے کے بغیر دنیا سے جانے سے اے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ محفوظ فرما۔ وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کی برکت سے آپ مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما، دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ جتنے مسلمان ہمارے شراز یا دوسرے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو بھی آخری وقت ایمان کے ساتھ اور دعوت تعلیمیت کرتے کرتے اپنی ادا کے ساتھ موت نصیب فرما، اپنے وقت موت نصیب فرما۔ اے اللہ سنتوں کے ساتھ دین پر چلتے چلتے اور دین کی محنت کرتے کرتے موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اعمال کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دعوت والی محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، اصولوں کے ساتھ آداب کے ساتھ صحیح نہج پر اس دعوت والی محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر مسلمان کو اس مبارک نیت کے لیے قبول فرما، ہر مسلمان کو اس مبارک نیت کے لیے قبول فرما، ہر مسلمان کو اس مبارک نیت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس دعوت والے کام کو پورے عالم میں زندہ فرما، جس طرح آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرمایا۔ ہم تو ان سے بہت زیادہ محتاج، بہت زیادہ کمزور، اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو اس کے لیے قبول فرما، اور ہمیں آداب کے ساتھ اصولوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ اے اللہ چلنے کی، صحیح نہج پہ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس کام میں لگ چکے ہیں اور وقت لگا چکے ہیں اے اللہ ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، بلکہ اس مبارک محنت میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اے اللہ ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے بیماروں کو صحت نصیب فرما، اور جو ہمارے مسلمان بھائی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد عافیت کے ساتھ باعزت رہائی نصیب فرما۔ جتنے مسلمان ہمارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ اگر گناہ کر کے جرم کر کے گئے ہیں ان کو جرموں سے توبہ کرنے کی، گناہوں سے توبہ کرنے کی، اور جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو باعزت رہائی نصیب فرما، پکا مومن بنا، پکا نمازی بنا اور پکا دیندار بنا، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ جب تک وہاں ہیں وہاں رہتے بھی آپ کے دین پر چل رہے ہوں، وہاں رہتے بھی اعمال کر رہے ہوں، اور جب وہاں سے باعزت رہائی ملے تو پھر باہر آ کر بھی اے اللہ ان کو اہتمام سے اعمال کرنے کی اور پھر آپ کے دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما، اس میں آنے والوں کو قبول فرما، جنہوں نے جتنی بھی شرکت کی، پورے 3 دن شرکت کی یا کچھ کم شرکت کی، اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔
ان سب آنے والوں کو بھی قبول فرما، ان کے گھر والوں کو، ان کے بال بچوں کو اے اللہ قبول فرما، اور ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے ایمانوں کو صحت نصیب فرما۔ جو بھائی ہمارے نہ آ سکے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے یا ویسی سستی کی وجہ سے نہ آ سکے، اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، آنے والوں کو بھی قبول فرما، نہ آنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اور اس اجتماع میں جن جن بھائیوں نے خدمت کی، جس نوع سے خدمت کی، اے اللہ ان سب کی خدمت کرنے کو اور ان سب کی شرکت کرنے کو اور ان سب کی محنت کرنے کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے آئندہ ہونے والے جتنے اجتماع جوڑ اس دعوت تبلیغ کی نسبت پر جتنے جوڑ اجتماعات ہو رہے ہیں، اے اللہ پورے دنیا میں اے اللہ ان سب کو قبول فرما اور ان سب کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے زمین آسمانی ہر قسم کی آفات بلیات سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کے شر سے، ہر بدخواہ کی بدخواہی سے اے اللہ پوری حفاظت فرما، غیروں کے شرور اور غیروں کے فتنوں سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اپنے جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کے شرور فتنوں سے بھی حفاظت فرما، اور ان اپنوں کو جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کو توبہ کرنے کی اور صحیح راستے پہ سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور مانگنا چاہیے تھا بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه وامته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ چینل اسلام دی بیسٹ وے آف لائف۔